السلام علیکم دوستوں، میں اور آصف آپ کے سامنے ہیں اور ہم آج بات کرنے والے ہیں آج میڈیا میں جو اتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں. ہمیں بہت شکایت ہوتی ہے میڈیا سے. میڈیا ہمارا زیادہ تر سیٹھوں کا اور سیاستدانوں کا پروردہ اور ان کا غلام ہو گیا. تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا آنے سے، نئی پلیٹ فارم یوٹیوب، فیس بک، ان کے آنے سے اور لوگوں کو موقع ملا ہے. بہت سے لوگ نسبتاً آزادی سے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں. تو آصف آصف بھائی، آپ بہت ایوڈ ویور ہیں. آپ کا ماشاءاللہ کافی ٹائم گزرتا ہے پاکستان کے ساتھ. آپ کا ٹچ جو ہے وہ کافی کرنٹ بھی ہے اور گہرا بھی ہے. آپ کو بہت زیادہ واقفیت ہے. جو نئے لوگ آئے ہیں ان سے بھی ہے، پرانوں سے تو ہم سب کو ہی ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو کچھ عرصہ پہلے تک جب سوشل میڈیا اتنا زیادہ یوز نہیں ہو رہا تھا، اس وقت سے لے کے اب تک what changes do you see کہ کیسے چینج ہوا ہمارا میڈیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے تھرو یوٹیوب اور یہ جو ینگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نیشنل جرنلسٹ جو ہیں، یہ خاص کر جتنے ینگ یوٹیوبرز ہیں، یہ بڑے پیٹریوٹک قسم کے بچے ہیں. یہ دے آر ویری ایگریسو اور نیشنلسٹ ان کے اندر اسپرٹ ہے. اور موسٹ آف دیم آر جو پی ٹی آئی کو آنیسٹلی فالو کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور بڑا آنیسٹ قسم کا کرٹکس ہیں یہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی. اور یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو 50 60 17 ایئرز اولڈ جو صرف دو لوگوں کو جانتے تھے، نواز شریف فیملی اور زرداری کے وفادار تھے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایئرز گزر چکے ہیں جب میں نے کوئی بھی بڑے اینکر کو سننا بالکل بند کر دیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں ان کی اصلیت کیا ہے اور وہ کس طریقے سے اپنے ویوز کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو میں جتنے بھی ینگ جرنلسٹ ہیں، میں اگر نام لینا شروع کروں تو بڑی لمبی لسٹ ہے، اور اس کے اندر کچھ ینگ کے علاوہ کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو بڑے سیزن قسم کے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بڑے امپارشل قسم کے ویو دیتے ہیں تو میں ان کو تقریباً روزانہ میرا جو ویو ہے آلموسٹ 9 to 10 hours ایوری ڈے میں کریزی قسم کا واچ کرتا ہوں. ان ینگ یوٹیوبرس کو میں واچ کرتا ہوں اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان سب کو. تو اگر آپ کہتے ہیں تو ان کے نام بھی لے سکتا ہوں. میں صدیق جان سے میں نے شروع کیا تھا. ابھی چلتے ہیں آگے، پھر نام آتے جائیں گے ان کے. دیکھیں، ہوتا یہ ریاست کے 3 ستون ہوتے تھے پہلے، جس میں عدلیہ، ہماری جو کورٹ کا جتنا بھی سسٹم ہے، اس کے علاوہ مقننہ جو ہماری لیجسلیشن اسمبلیز ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی، اور اس کے علاوہ انتظامیہ جو ایگزیکٹو ہے، ایڈمنسٹریٹو، جس کے ہیڈ وزیر اعظم ہیں. عدلیہ کے ہیڈ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور لیجسلیچر مقننہ کے ہیڈ ہمارے جو ہیں وہ اسپیکر اسد قیصر ہے. ٹھیک ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میڈیا کی اہمیت بڑھتی گئی اور میڈیا نے اپنا رول پلے کرنا شروع کیا ریاست کے باقی تینوں ستونوں کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے میں، انہیں ایجوکیٹ کرنے میں، اور ان لوگوں کو جو ریاست کے تینوں ستون تھے انہیں مشورے دینے میں اور انہیں چیک اینڈ بیلنس قائم کرنے میں، تو ہم لوگ یہ اسٹیبلش کرنا یہ ہونا شروع ہو گیا کہ جی ریاست کے 4 ستون ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اب ہمارے جرنلزم یا صحافت بھی شامل ہوگی. ٹھیک ہے. پاکستان چونکہ خدا داد ملک ہے اور دنیا میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، تو ہماری ریاست کے 5 ستون ہیں. 5ویں ستون کو ہم سب جانتے ہیں، وہ انویزیبل ہے، جس کا کوئی نام نہیں لیتا، لیکن یہ کہ وہ بہت اہم ستون ہے. بہرحال اس وقت تو ہم ابھی چونکہ صحافت کی بات کریں تو اب لفظ سے آپ دیکھتے ہیں جی، صحافت صحیفہ لکھنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیفہ جو ہے ابھی تک ہم پیغمبرانہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک انتہائی مقدس اور اہم فریضہ ہے. صحیفہ یا ڈائری جسے آپ سمجھ لیں یا جرنل سمجھ لیں، جرنلزم کو کہتے ہیں، تو جرنل لکھنے والے کا بہت اہم مقام ہوتا ہے. اب وہ کیا ہوا؟ ایک طرف تو میڈیا ہے. ٹھیک ہے نا. میڈیا پہلے ہمارے پاس پرنٹ میڈیم ہوتا تھا، کنونشنل جسے میڈیم کہتے ہیں ہم لوگ، پھر ریڈیو، پھر ٹی وی، پھر اس کے بعد پھر کمپیوٹر اور ویب کے آنے سے ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا. اب بہت سے ہمارے پاس اسپیکٹرم ہو گئی ہے. پرنٹ میڈیا کی اہمیت ہو سکتا ہے کچھ کم ہوئی ہو، لیکن ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو وہاں کے بھی بے شمار صحافی ہیں. اور پاکستان میں جیسے صحافت کا ماڈل کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انتہائی امیر ایک دو کو چھوڑ کے، ایک دو
گھرانوں کو سمجھ لیں یا 1-2 اداروں کو چھوڑ کے باقی سب کے لیے آپ کا انتہائی امیر، موسٹ لائکلی اسمگلر، اور اس میں بھی ہیروئن کا اسمگلر ہونا جس میں آپ کا اتنے بے تحاشا پیسے ہوں. تو آپ 2 چیزیں کرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ضیاء کے ٹائم پہ آپ کے پاس پجیرو ہونا ضروری ہوتا تھا، آپ انفلوئنشل پرسن ہوتے تھے، آپ ڈرگ پیڈلنگ اور ڈرگ کا سارا اس وقت چونکہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں شروع ہو گیا تھا، وہاں سے وہ کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ بڑھ گیا، پھر پجیرو سے لینڈ کروزر پہ آ گیا. سب ان اسمگلروں نے ٹی وی چینل بھی لے لیے اپنے، اور انہوں نے اپنے اخبار بھی بنا لیے، اور انہوں نے اپنی یونیورسٹیاں بھی بنا لی. تو اچھا، اب آپ ہسٹورک پرسپیکٹو میں جائیں. جی جی پہن لیا. ہاں جی جی بالکل بالکل. اچھا، اب یہودیوں کو دیکھیں. یہودی کچھ لاکھ یہودی ہیں پوری دنیا میں، لیکن انتہائی مؤثر ہے ان کا طبقہ اور ان کا نظام جو ہے بہت مؤثر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 4 چیزیں ہیں، 3 سمجھ لیں لیکن 4 کہنا اس میں زیادہ مناسب ہوگا، کہ انہوں نے ان 4 چیزوں کو پوری طرح سے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے، جس میں سب سے پہلے فائنینشیل سسٹم ہے. جتنا بھی اقتصادی نظام ہے، فائنینشیل سسٹم کو انہوں نے قابو میں کیا ہوا. ٹھیک ہے. اس میں موسٹ امپورٹنٹ بینکنگ ہے. بینکنگ دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں اس کے تانے بانے. ایون جو آپ ابھی آیا تھا اسلامک بینکنگ کے نام پہ جو چورن بیچ رہے ہیں، اس کے بھی تانے بانے پیچھے جا کے یہودیوں سے ملتے ہیں. بالکل بالکل، ایبسولوٹلی یو آر رائٹ. اس کے بعد پھر جناب بینکنگ ہو گئی، اقتصادی نظام ہو گیا آپ کا. تعلیمی جتنے بھی آپ کے دنیا کے انفلوئنشل انسٹیٹیوشن ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کا بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے. اور اگر آپ نے، میں پچھلے 25-30 سال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اگر یہ پروسیس فالو کیا ہو، تو یہودیوں کے بعد سب سے زیادہ وہاں پہ انڈینز آ رہے ہیں. انڈینز میں چونکہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے زیادہ وہ لوگ ہیں، وہ ایگزیکٹ سیم پیٹرن فالو کرتے جا رہے ہیں. پاکستان میں ہمارے جو کرتا دھرتا بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں انڈین جو ہیں کس طریقے سے چھا رہے ہیں، کس طریقے سے ان کے انفلوئنس ہے. چاہے وہ امریکہ میں دیکھیں، آپ یورپ میں دیکھیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ انڈین جو ہے کس طریقے سے کلوز گورنمنٹ میں گھسے ہوئے ہیں. کانگریس مین امریکہ میں کئی ایک انڈین ہے. سینیٹر تو خیر شاید ابھی تک کوئی نہیں آیا، لیکن کانگریس مین تو بہت سارے ہیں، مختلف کیلیفورنیا سے، مختلف اسٹیٹ سے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح انفلوئنس کرتے ہیں وہ اپنے ملک کو. چاہے وہ رہتے ہیں یہاں کے ہیں، لیکن وفاداری ان کی بیسیکلی امریکہ سے بھی ہے ڈیفینیٹلی، جہاں سے وہ ووٹ لیتے ہیں. لیکن ان کے دل میں ایک محبت جو ہوتی ہے نا اپنی مدر لینڈ کی، وہ کبھی نہیں جا سکتے کسی صورت میں بھی. دیکھیے میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے. دیکھیے، ایک تو تعداد میں وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ پاکستانی 24 کروڑ سمجھ لیجیے، اور انڈین جو تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہے. تو 6 گنا کا فرق ہے ہمارا وہاں پہ سیدھا. اس کے علاوہ یہ کہ ان کا سسٹم سٹیبل رہا ہے شروع سے. انہیں خوش قسمتی سے جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد جو ان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے، جنہوں نے IIMs کی اور IIT، ان کے ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد مولانا ابوالکلام آزاد نے رکھی تھی. ہمارے پاس بھی بے شمار آئے مولانا آئے، لیکن وہ ان کی پرائرٹیز ڈفرینٹ تھیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے شروع سے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ عصر حاضر کے سارے تقاضوں کو انہوں نے بھلا دیا. انہوں نے صرف ہمیں واپس کھینچنے کی کوشش کی مڈل ایجز میں. یہ نہیں سوچا کہ اسلام مذہب کی طرف زیادہ ہر آدمی نے مذہب کو آگے بڑھایا. لیکن یار مذہب نہیں ہے نا یہ. مولانا ابوالکلام آزاد انتہائی مذہبی انسان تھے، لیکن اسلام از اے پروگریسو اینڈ لبرل مذہب. ٹھیک ہے نا. اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ پیچھے چلے جائیں. لیکن ہمارے مولوی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم کوئی نصاب نہیں لانے دیں گے، نصاب تعلیم میں کوئی تبدیلی نہیں لانے دیں گے. آپ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا مسلمان ایک زمانے میں عروج ہوتا تھا جس کے ہم قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. بنو امیہ، اس کے بعد بنو عباسیہ، پھر خلافت عثمانیہ. یہ چند جو اب خلافت عثمانیہ کے زمانے میں کیا ہوا، جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا جرمنی میں. ٹھیک ہے نا. جی ہاں. تو اب ہمارے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ جی یہ تو حرام ہے، پرنٹنگ پریس حرام ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس جتنا بھی علم تھا مسلمانوں کا، وہ ان لوگوں نے دھڑا دھڑ چھاپنا شروع کر دیا، یورپ میں پھیلنا شروع ہو گیا. آپ نے بند کر دیا. 600 سال تک پرنٹنگ پریس حرام رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اسی تناظر میں آپ دیکھیے کہ
ایک دن آپ یوٹیوب پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں, اگلے دن آپ فیس بک پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں. اور یہ وہی جگہ ہیں. دیکھیے میرے پاس ابھی بھی اسکائپ سے, آپ کے پاس بھی, اور جتنے فیملیز وغیرہ کے سب کے پاس آتے ہوں گے کہ جی قرآن پڑھیے آن لائن آپ اسلام سیکھیے آن لائن حدیث. یار یہ تو ایک ٹول ہے نا, آپ ٹول استعمال کر رہے ہیں, اسے اچھے کے لیے یوز کریں یا برے کے لیے کریں. پستول ہے, آپ اپنی حفاظت کے لیے یوز کریں یا دوسروں کو آپ تنگ کرنے کے لیے یوز کریں, تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. تو پرنٹنگ پریس جب بند ہوا اور پورے یورپ میں آپ کا علم, مسلمانوں کا علم, ابن الہیثم, ابن بطوطہ, ابن رشد, البیرونی, ان سب کا پھیلنا شروع ہو گیا, آپ نے اپنے آپ کو ڈپرائیو کر لیا اس سے, ٹھیک ہے نا. تو وہی چیز وہ کنٹینیو رہی. علماء ہند میں اور علماء پاکستان میں یہ فرق رہا. ہم لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح فالو نہیں کیا کہ جی ہمیں کنٹمپررائز کرنا ہے. اسلام کی جو ایک بہت اہم پروویژن ہے اجتہاد, اس سے ہم نے گریز کیا, کنٹمپررائز نہیں کیا, اجماع نہیں کیا, ہم سب کو اکٹھا نہیں لیا. ہم نے طرح طرح کی چھوٹی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بنا لی پارٹیاں. خیر, تو اب ہم ابھی لیس فوکس آن جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ. میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ جی یہودیوں نے کیا کیا, ٹھیک ہے, فائنینشیل, بینکنگ, اس کے بعد تعلیمی ادارے اور میڈیا, 4 چیزیں انہوں نے پوری طرح سے قابو کر لی, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ڈومیننٹ ہے. چند لاکھ ہونے کے باوجود 1.5 ارب مسلمانوں سے وہ زیادہ ان کا انفلوئنس بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستان میں عام لوگوں نے, حکومت نے, ہم لوگوں نے یہ چیز نہیں سیکھی. نواز شریف کے آنے سے پہلے ہم لوگوں نے یہ چیز نہیں سیکھی کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے اور انہیں ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن سیٹھوں کو, یہ اسمگلروں کو یا امیر لوگوں کو, جو زیادہ تر انہوں نے الٹے سیدھے طریقوں سے پیسے کمائے ہوئے تھے, ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی, تو انہوں نے دھڑا دھڑ یہ کرنا شروع کر دیا. اب جب نواز شریف کی سیاست شروع ہوئی, جس میں آپ وہ کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ شروع ہوئی, جس میں انہوں نے ریسٹ ہاؤسوں میں لے جا کے بند کرنا شروع کر دیا, لوگوں کو اٹھانا, انہیں پولیٹیکل برائبری شروع کر دی. پلاٹ لاہور میں رہتا تھا, وہاں پہ کوئی انہوں نے پلاٹ چھوڑا نہیں. ایون فٹ پاتھوں اور پارکوں کو تو خیر انہوں نے کیا ہی کیا, فٹ پاتھوں تک کی جگہ انہوں نے الاٹ کر دی لوگوں کو سیاسی طور پہ قابو میں کرنے کے لیے. تو لائک وائز انہوں نے میڈیا کو بھی کیا. اب آہستہ آہستہ میڈیا کی 1 جنریشن 2 جنریشن, سارے جتنے آپ صحافی دیکھتے ہیں, اور اس میں جو میں کہہ رہا ہوں ریاست کا 5واں ستون ہے, بار بار اس کا مداخلت رہی. کچھ اس وجہ سے رہی کہ وہ ان میں بھی ایمبیشیس لوگ ہیں, ان میں بھی کرپٹ لوگ ہیں, ان میں بھی لوگ چیزیں کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری ریزن یہ رہی کہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم نے, سول سسٹم نے اتنا ویکیوم خلا پیدا کیا, آپ میں اتنے کوئی لیڈر نہیں آئے, کسی نے صحیح کام چیزوں, تو آٹومیٹکلی ان کے لیے جگہ پیدا ہوئی, ٹھیک ہے. جب بھی آپ خلا کریں گے تو قدرت کا اصول ہے کہ خلا نہیں رہتا, کوئی نہ کوئی اسے فل کرتا ہے اس خلا کو, ٹھیک ہے نا. جیسے مذہب میں دیکھ لیں, ہم لوگ زیادہ تر لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو ان کی فیملی ان کے لیے سب سے اہم ہے, ٹھیک ہے نا. فیملی سب سے اہم ہے, دن رات ان کے لیے محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, اور ان کے لیے مذہب بھی بہت اہم ہے. ہر ایک اسلام کا نام لیتا ہے, مسلمان ہونے پہ فخر کرتا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مذہب سکھانے کے لیے 15 منٹ ایک دن میں دینے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگوں کی؟ زیادہ نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے زیادہ, آپ کا ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کے لیے مذہب بھی اہم ہے, آپ کے لیے اولاد بھی اہم ہے, لیکن آپ 15 منٹ خرچ نہیں کر سکتے انہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھنی ہو تو مولوی کو بلاتے ہیں, جنازہ پڑھنا ہو, نکاح پڑھنا ہو, مولوی کو آپ نہیں کر سکتے. آپ اپنے ایمان کے, اپنے اسلام کے خود ذمہ دار ہیں یا نہیں؟ تو جب آپ وہ ویکیوم کریٹ کر دیتے ہیں, جب آپ کو کوئی چیز کرنے سے انکار کر دیتے ہیں یا آپ نہیں کر پاتے, تو کوئی اور کرتا ہے. مولوی کے لیے یہ ایک موقع غنیمت تھا, انہوں نے ٹیک اوور کیا اسے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جی کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے. آپ ایک طرح اسلام کے نام پہ ایک نامحرم کو, غیر آدمی کو گھر میں آنے دیتے ہیں, بچوں کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں, اور آئے دن جو ہوتی رہتی ہیں چیزیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ ایک اسٹیبلشڈ رول ہے کہ مولیسٹیشن اور بچوں کا چائلڈ ابیوز جو ہوتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو ان سے فیملیئر ہوتے ہیں, اجنبی کبھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اس بندے کو آپ گھر میں آنے دیتے ہیں, اور میں یہ دیکھتا ہوں ہر روز, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, جب آپ خلا پیدا کر دیتے ہیں تو اسے ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو ہمارے 5ویں ستون نے اس خلا کو جب بھی موقع ملا پورا کیا. اور آپ یہ دیکھیے, پہلے مارشل لاء جب آیا, ایوب خان کا مارشل لاء آیا, تو 11 سال تک اتنا بد نظمی اور کیاس تھا پاکستان میں, پہلے 11 سال تک, جس میں جواہر لال نہرو نے وہ تاریخی ہمارے لیے شرمناک جملہ کہا تھا کہ جی میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا,
جتنے پاکستان کے حکمران بدلتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر آپ نے موقع دیا, وہ آگے 10 سال پھر اسٹیبلٹی رہی, ٹھیک ہے نا, ریگارڈ لیس آف کہ جی کون حکمران تھا, اسٹیبلٹی تھی, ٹھیک ہے. اس اسٹیبلٹی میں بے تحاشا ترقی ہوئی, پھر اپ سیٹ ہو گئے, پھر چیزیں خراب ہوتی گئیں, جہاں بھی آپ نے ویکیوم چھوڑا لوگ آ گئے. تو قصہ مختصر, انہوں نے اس وقت کے زیادہ تر صحافیوں کو قابو میں کر لیا, اکا دکا بچے تھے, ٹھیک ہے نا, اکا دکا لوگ. ان میں طلعت حسین ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, جو 2013 کے عبوری الیکشن تک ایک رول ماڈل تھے صحافیوں کے لیے بھی اور نئی نسل کے لیے. میں ایگری کرتا ہوں, میں ان کو اتنا سنتا تھا. He was one of my favorite anchor. ان کی, جی ہاں بالکل, انہوں نے آفر کی تھی عبوری حکومت میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پنجاب کا. طلعت حسین نے, نجم سیٹھی اس وقت بنا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو, جو 35 پنچر والا مشہور و معروف ہوا. طلعت حسین کو انہوں نے کی تھی آفر, ہی ریفیوز. اس نے کہا جی صحافی کا کام حکومت پہ تنقید کرنا ہوتا ہے, اسے جوائن کرنا نہیں ہوتا. وہ طلعت حسین اور آج کے طلعت حسین, اب کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا, ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, زمین آسمان کا فرق آ گیا اس چیز میں. طلعت حسین کی سوچ میں, طلعت حسین کے طریقہ کار میں, طلعت حسین کے کام کرنے میں. اور طلعت حسین نے ان لوگوں کو جوائن کر لیا جو پہلے سے کسی نہ کسی گروپس کے وفادار تھے. ان کی صحافت صاف دیکھ سکتے ہیں, جن میں آپ کے سامنے سب نام, میں کوئی ڈھکی چپ بات نہیں ہے, جاوید چودھری ہو یا اسما شرازی ہو یا حامد میر ہو یا کوئی بھی لوگ ہو. ان میں دو لوگوں کا میں ذکر کروں گا, پھر اس کے بعد میں آپ کی رائے لینا پسند کروں گا. ان دو لوگوں میں ایک جاوید چودھری اور ایک رؤف کلاسری. جاوید چودھری کا ہمیں کلیئرلی پتا ہے, دونوں بہت خوبصورت لکھنے والے ہیں. ان کی سٹوری ٹیلنگ کی صلاحیت جو ہے اس میں کسی کو کوئی, جاوید چودھری کو یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہم آن ٹی وی, اسے صرف پڑھنا ہی چاہتا ہے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہم. لیکن یہ کہ از اے ویری گڈ رائٹر, لیکن ان کی افیلیشن از سو کلیئر اور ان کا نیریٹو اتنا بائسڈ ہوتا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار اتنے خوبصورت لکھنے والے انسان کو, جو معاشرے میں ایک بلاؤ کا بہت اہم رول پلے کر سکتا تھا, اس نے کیوں ایسا کیا. رؤف کلاسرا کے بارے میں مجھے اتنا پتہ نہیں, وہ خوبصورت لکھتے ہیں, مجھے ان کے کسی ایک گروپ سے افیلیشن نظر نہیں آتی, لیکن اکثر وہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں اور ریزن اور لاجک کی پٹڑی پہ نہیں رہتے, جس سے وہ لوز کر جاتے ہیں. لوگ اپنے ان سے لوز کر کے یار یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے کہا جی کہ آپ حکومت کے مخالف نہیں ہوں گے تو آپ صحافی نہیں ہیں, وچ از اے ویری اہم کانا سی بات ہے. حکومت اگر اچھا کام کر رہی ہے تو آپ اپریشیٹ کریں, آپ انہیں مشورے دیں بہتر بننے کے لیے, ٹھیک ہے نا. آپ مخالف ہو کے آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. ان کا کام بھی مخالفت کرنا ہے, ان کو عمران خان کی, پی ٹی آئی کی حکومت کی کوئی چیز, پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, اس سے پہلے بھی نواز شریف کے حکومت میں بھی ان کو کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تھی. ان کی نیگیٹو تھنکنگ ہے اور وہ مستقل کرٹیسائز ہی کرتے ہیں. وہ ان کا موٹو یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کو اپریشیٹ کرنا ہی نہیں ہے. اور ان کا مسئلہ دوسرا میں نے جو نوٹ کیا, خوبصورت لکھنا ہے, اتنا اچھا کہ آپ کھو جاتے ہیں ان کی تحریر میں. اگر ان کے نظریات کو اور ان کی آج تک نہیں پڑھی, ود ڈیو ریسپیکٹ, جاوید چودھری کو میں پڑھا کرتا تھا, لیکن مجھے تو پتہ یہ نہیں ہے کہ رؤف کلاسرا, ڈیفینیٹلی میں تو ان کو صرف ایک اینکر سمجھتا ہوں. نہیں اینکر نہیں ہے وہ, ایکچولی رائٹنگ ان کی زیادہ بہتر ہے. اینکرنگ تو وہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ انہیں کس حکیم نے مشورہ دیا. آئی تھنک یہ جو سیٹوں کے سارے جتنے بھی ملازم ہیں, ٹیوٹر کے علاوہ میں نے ان کو ایک لفظ کبھی نہیں پڑھا. اچھا نہیں, ان کا کالم پڑھیے, ان کی اچھی باتیں ہوتی تھی پہلے ایٹ لیسٹ. ہوتا یہ کہ جتنے بھی سیٹ ہیں وہ انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں, سارے صحافی, انتہائی خطیر انہیں رقوم دی جاتی ہیں. اور چونکہ حکومت انہیں فیڈ کرتی تھی, انہیں اربوں روپے دیتی تھی میڈیا ہاؤسز کو, یہ صحافت کے گروپوں کو, تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا یہ بڑے جی ایڈورٹیزمنٹ کے شیپ کے اندر, ہاں جی, اور گرانٹس اور یہ ادھر ادھر کے کر کے, اور انڈر ان کے جو ان ڈاکیومنٹڈ فنڈز ہوتے ہیں, جو خفیہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ان میں سے بھی خرچہ پھر ہے. یہ آن دا ریکارڈ ہیں یہ چیزیں, اب انہیں دیے جاتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا, رؤف کلاسرا کا ایک اور چیز آپ اگر انہیں پڑھیں گے نا تو آپ نوٹ کریں گے, اینکرنگ میں تو اتنی بات وہ اس کے بارے میں نہیں کرتے, لیکن وہ انتہائی متاثر ہیں ویسٹرن سویلائزیشن سے اور ویسٹرن لوگوں سے. عمران خان نے, جس نے آئی تھنک بے شمار لوگوں سے زیادہ ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھا ہے, لیکن وہ 180 ڈگریز
وہاں سے گھوم کے ادھر آ گئے ہیں واپس، جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلامک سمپل لائف جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے، اور اس میں انٹلیکچوئلز جو تھے انہیں آئی ڈونٹ نو کہ کبھی میں نے رؤوف کلاسرا کو کبھی ابن رشد جیسے عظیم فلسفی کا حوالہ دیتے سنا ہے، میں نے انہیں کبھی البیرونی ابن بطوطہ کی بات کرتے اتنا نہیں سنا جتنا وہ گاڈ فادر اور فلانے اور ویسٹرن آتھرز اور ویسٹرن بک. سو پہلے ابھی تک جو سوشل میڈیا سے پہلے تک اسٹیٹ آف دی افیئر، اور حامد میر کا تو سب کو پتا ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اسے پیسے دے کے آپ یا ذاتی مفاد پہنچا کر کسی بھی مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی یوز کر سکتا ہے، وہ اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ اس نے خود بھی چھپانے کی کوشش کی ہے. آپ انہیں حج کرا دیں، دوروں پہ لے جائیں، پیسے دے دیں، کسی اور طرح سے نواز دیں، ان کے بچوں کو آپ تحصیلدار اور پٹواری لگا دیں، انہیں ایمبیسڈر بنا دیں، عطا اللہ قاسمی، نذیر ناجی، عبد القادر حسن، یہ سارے اور بے شمار لوگ ہیں. عبد القادر حسن کا ایکچولی مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ باقی پیرزادہ جو کیا نام ہے اس کا، عطا اللہ قاسمی کا بیٹا ہے، پھر مجیب الرحمن شامی ہے اس کا، یا یہ سب ایک نسل دوسری نسل پھر یہ. اچھا اب نئے لوگ جو آنا شروع ہوئے ہیں، جو آپ نے صدیق جان کا نام لیا، وہاں سے کہانی چینج ہونا شروع ہوئی. ٹھیک، وہاں سے ان لوگوں نے اپنے اس پہ، ظاہر ہے آپ کو سب کو پیسے کمانے ہوتے ہیں، سب اپنے روزگار کے لیے اور اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں، اداروں میں بھی کام کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک ٹوٹلی اپوزٹ سمجھیں پیراڈائم شروع کی صحافت کی پاکستان میں. بالکل، جس میں 3 چیزیں تھیں. اس میں آبویسلی ہمارے 5ویں ستون نے بھی کسی حد تک رول کیا، کیونکہ جب آپ 5th جنریشن وار جسے آپ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی الیکٹرانک ڈس انفارمیشن اور انفارمیشن، پہلے آپ نے سنا ہوگا ٹیررزم ہوتا تھا، فزیکل ٹیررزم تھا، بم پڑتے تھے، یہ ہوتے تھے، ابھی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد پھر اکنامک ٹیررزم ہوتا رہا ہے. اب انفارمیشن ٹیررزم ہے، آپ انفارم کرتے ہیں، ڈس انفارم کرتے ہیں، اسے آپ کاؤنٹر کرتے ہیں، پھر بات کہاں سے ہوتی کہاں پہنچ جاتی ہے. اگر آپ کو بات پسند ہے تو آپ اسے صحیفہ سمجھ لیتے ہیں، اگر آپ کو ناپسند ہے تو آپ اسے کانسپریسی تھیوری کہہ کے آپ اسے ٹکرا دیتے ہیں. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے آپ نے صدیق جان کا نام لیا، تو اب آپ نئے صحافیوں کو بھی پڑھتے ہیں، پرانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ یوٹیوب پہ، آپ چونکہ آپ ایک جیسے وہ لوگ یوٹیوب پہ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوبر ہیں جو یوٹیوب ویور ہوتے ہیں. آپ کو اوارڈ اگر کوئی ہوتا دیکھنے کا تو آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ آپ کو ملتا. اب مجھے بتائیے کہ آپ کیا، ہاؤ ڈو یو اینالائز اٹ. میں نے تو اتنی لمبی بات کر دی زیادہ تر پرانے لوگوں کے بارے میں، تو آپ بتائیے. آپ میں سمجھتا ہوں کہ پرانے لوگوں کی آپ نے بات کی ہے، لیکن نئے لوگوں کا کیونکہ ہم نے ٹاپک ابھی شروع کیا ہے اور وہ کنٹینیو رہے گا، تو اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ ہماری یہ ویڈیو تھی، یہ والی ویڈیو تھی، یہ انیشل ویڈیو تھی، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ویڈیو کی ایک لینتھ ہوتی ہے جو نارملی لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، 15 منٹ کی ایک ویڈیو ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو چیپٹر کو نیکسٹ اس میں کنٹینیو کریں گے اس چیپٹر کو. تو اگر ہم اس کو چیپٹر وائز، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جو ویڈیو دیکھتا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں کہ آج ہماری ویڈیو ہے وہ اس میں 3 سبجیکٹ کو ہم ڈیل کریں گے. جب سبجیکٹ بتا دیتے ہیں کہ ود ان 15 منٹ وی ہیو ٹو ڈو 3 سبجیکٹ. جی سر، اور یہ ہماری سبجیکٹ ہے، لیکن فرسٹ ہماری پرائیورٹی یہ ہے. اور وہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے نا بڑا اپیل قسم کا، اس کو وہ لاسٹ میں رکھتے ہیں کہ یو ہیو ٹو لسن آور ویڈیو ٹل اینڈ بیکاز دا نمبر 1 ٹاپک از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک یو ہیو ٹو انجوائے. تو اس سے ہم کو کچھ کریٹ کرنا چاہیے اس میں. دیکھیے ہاں ٹھیک ہے، وہ اسے ہم بریک کر لیں گے ویڈیو کو، اتنا کوئی مسئلہ نہیں. اس میں یہ کہ دیکھیے آپ کو جرنلزم کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی اسپیشلی جو انفارمیشن بیسڈ شروع ہوتی تھی، ایک نیوز جو اوریجنل جرنلزم ہوتا تھا، نیوز جرنلزم. آپ جاتے تھے جہاں بھی کوئی واقعہ یا کوئی چیز ہوئی ہے، آپ اسے رپورٹ کرتے تھے، جو رپورٹنگ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ڈائری لکھتے تھے، جرنل لکھتے تھے آپ، تو وہ اس لیے اسے جرنلزم کہتے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد پھر آپ اوپینین جرنلزم، جس میں آپ اپنی رائے دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ ابھی جو کرکٹ کا واقعہ ہوا ہے، اس میں ہوا کیا ہے، ایک چیز ہوئی ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تھی میچ سے بالکل پہلے، اس نے کھیلنے سے انکار کیا اور اس نے کہا جی ہم واپس جانا چاہتے ہیں، وہ واپس چلے گئے. یہ حقائق ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتا دیا کہ جی یہ ہوا ہے، یہ آپ کا نیوز جرنلزم ہو گیا، یہ نیوز ہوتی ہے. اس کے بعد اوپینین شروع ہوتی ہے کہ کیوں ہوا، کیا سازش تھی، یہ کسی نے ہمارے خلاف وہ کر دیا ہے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب باتیں ہر ایک اپنی اپنی کرتا ہے اس میں بات. اس کے بعد انفارمیشن جرنلزم ہے، آپ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں.
کہ جی ہوا یہ تھا کہ پہلے پاکستان وہاں گیا تھا، وہ بیک گراؤنڈز جو آپ بتاتے ہیں کہ انگلینڈ کو جب ضرورت تھی تو ہم ادھر گئے تھے، پھر اس سے پہلے تاریخ میں یہ ہوتا رہا، پھر بعد میں یہ ہوا، پھر اس کی یہ انفارمیشن ہے، نیوزی لینڈ کی یہ ہے، ٹھیک ہے نا، حقائق اور جو واقعات آپ انفارمیشن کرتے ہیں. اس کے بعد ایجوکیشنل ہے جرنلزم، جس میں آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، جس میں آپ چیزیں بتاتے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے کئی ریفارمرز ہیں، قاسم علی شاہ ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں، اس طرح کے اور کئی لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، جو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ، جس میں سوشل بھی ہیں، میڈیکل بھی ہیں اور بے شمار ریلیٹڈ ہیں. تو اچھا، جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ آبویسلی ایک سمجھیے ایک ٹیکٹکس ہے اپنے کانٹینٹ کو پروموٹ کرنے کی. اب ڈفرینٹ طرح سے کہتے ہیں، اس میں کسی دن ہم بات کریں گے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک کہ قیامت آ گئی، عمران خان نے ڈنڈا اٹھا لیا، بس اب یس 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 دس اس پہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ we'll do a full segment on this very very interesting topic جیسے ہو. آپ نے بہت ہی اچھا ڈسکرائب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو جرنلزم کے اوپر آپ نے میں تو خود اس میں آپ نے جس طرح اس کی بریک اپ کیا نا، فینٹاسٹک ریئلی. آئی ایم ویری مچ امپریسڈ. آپ واقعی جو ہے آپ جو ہیں وہ بہت زبردست قسم کا آپ جو ہے وقت 12 14 16 گھنٹے اپنے گزارتے ہیں پڑھنے کے اندر. مجھے اس کا اندازہ ہو گیا، آپ سے تھا تو مجھے ہمیشہ سے، لیکن کھل کے سامنے آ رہا ہے آہستہ آہستہ وہ. اچھا دیکھیے، اب میرا اور آپ کا مشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہیلپ کریں یہ کیٹیگرائز کرنے میں کہ بھائی یہ اس کی اپنی رائے ہے، یہ نیوز نہیں ہے، یہ آپ کو ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں، یہ چیز یہ انفارمیشن ہے. یہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آنا بہت ضروری ہے. جہاں پہ کسی کی رائے ہے وہ آپ اس سے ایگری کریں نہ کریں، آپ ٹھیک ہے نا، بہت ہی آپ کے نظریات کے خلاف ہو سکتی ہے ان کی رائے، آپ اس سے ایگری نہیں کرتے. اب وہ غدار نہیں ہے وہ لوگ، ٹھیک ہے نا. اگر کسی کی رائے، آپ نے کہا جی کہ وہ یہ تو سازش تھی جی، نیوزی لینڈ کی ٹیم کے انگلینڈ نے اور انہوں نے مل کے سازش کی، ایبسولیوٹلی ناٹ کا سبق سکھا رہے ہیں. عمر چیمہ نے یا کسی نے اس نے کہا جی کہ آپ کے سیکیورٹی کے نظام ہی ٹھیک نہیں تھے، یہ دیکھیں نوٹیفیکیشن جس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں تھریٹ ہے. اب دیٹ ڈزنٹ میک عمر چیمہ غدار. اس کی بیس پہ اگر آپ اسے لیبل لگا دیں گے کہ غداری ہے، وہ غلط بات ہے. لیکن یہ کہ کہیں پہ آپ نیشنل امپورٹنس کا ایشو ہے اسے آپ اٹھاتے ہیں، کہیں کسی جگہ پہ نیشنل امپورٹنس کا ایشو آپ اسے اٹھاتے ہیں، اس پہ آپ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا. اب جیسے فار ایگزامپل، جیسے عمران خان نے بھی کہا، ابھی دوسرے لوگ بھی کئی کہہ رہے ہیں کہ جی ویسٹرنرز ہزاروں میل دور بیٹھ کے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا کلچر اور ہمارا سسٹم کیسے چلتا ہے، اور انہیں پتہ نہیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات اور یہ ساری چیزیں کیسے ہماری. رمیز راجہ کا میں کل دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس، وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے انتظامات جو وہ جس طرح سے ہم کرتے ہیں یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن انہیں دے نیڈ ٹو ٹرسٹ اس اباؤٹ دیٹ، ٹھیک ہے نا. Likewise, we need to understand their system as well. اگر ہمیں ان سے انٹریکٹ کرنا ہے، ہمیں ان سے بات کرنا ہے، تو آپ نوٹیفیکیشن اگر ایشو کر رہے ہیں اس پہ آپ یہ نہیں لکھتے. امریکنز کے آپ دیکھیں نا، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی وارننگ آتی ہے اس پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ جی سیکیورٹی تھریٹ کا ہمیں کرنا ہے. وہ تھریٹ لیول وغیرہ وہ جب کرتے ہیں وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یا پینک کریٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے کرتے ہیں. جب آپ کو اس چیز کو کرنا ہوتا ہے اسے وہ ایڈوائزری کہتے ہیں، ٹریول ایڈوائزری. بالکل وہی چیز ہے، وہی چیز ہے. لیکن آپ اس کے لیے الفاظ اور پیکیجنگ کیسی یوز کرتے ہیں. اب وہ کسی پوائنٹ پہ وہ لوگ یہ یوز کریں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ تو تھریٹ کا لیٹر آپ کے ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا، ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو صرف وہ فالو کر رہے ہیں کہ جی تھریٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ انگلینڈ کا جو سفیر ہے، جو ہائی کمشنر ہے، اس نے کہا جی کہ ہمیں تو کوئی تھریٹ سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. انگلینڈ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے آرگنائزیشن، تو انہوں نے اپنے طور پہ اس نے اپنی جان بچا لی. اس نے دیکھیں نا، ہی از اے ڈپلومیٹ. آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ڈپلومیٹ ہے جسے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستانیوں سے ڈیل کرنا ہے، اس کے پاکستان سے اچھا تعلق رکھنا ضروری ہے. تو وہ ڈپلومیٹک لینگویج یوز کرے گا، وہ مولا جٹ کبھی بھی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، وہ بڑک نہیں مارے گا. بالکل صحیح کہا. ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ایز اے قوم، ایز اے پیپل، ایز اے صحافی، ایز اے رائٹر، ایز اے دانشور. جب تک ہم ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں، میں پاکستان جاتا ہوں نا، میں اوبر کریم وغیرہ پہ اکثر سفر کرتا ہوں.
آپ کو میں یہ بتاؤں, یو ول بی سرپرائزڈ 80% ڈرائیورز جو ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا کافی دیر تک ان کے ساتھ آپ ایک کنفائنڈ جگہ پہ ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں وہ لوگ, کئی کو شوق ہوتا ہے بات کرنے کا, وہ آپ کو انالیسس کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی امریکن پریزیڈنٹ کیا سوچتا ہے اور کیسے سوچتا ہے اور وہ کیسے فیصلے کرتا ہے. مطلب از اٹ ناٹ مائنڈ باگلنگ. میں نے ایک سے میں نے پوچھا, میں نے کہا بیٹا کبھی آپ گئے ہیں امریکہ؟ کہتا نہیں سر گیا تو نہیں. میں نے کہا ملے ہیں کسی امریکن سے؟ نہیں سر ملا نہیں ہے. کیسے پھر آپ اتنی, مجھے 30 سال ہو گئے, سمجھ آتے آتے ابھی بھی پوری طرح نہیں آئی. آپ کیسے اتنی بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور کے ملے بغیر کوئی سمجھے بغیر کیسے آپ اتنا بڑا انالیسس کر لیتے؟ اب آبویسلی وہ سینکڑوں لوگوں سے اس کی ہوتی ہے, انٹریکشن ہوتا ہے, پھر فیملی یہ وہ ادھر ادھر حلقوں میں اسے سنتے ہوں گے لوگ, تو اسی طرح باتیں پھیلتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اب سوشل میڈیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہمارے جرنلسٹ کیا کرتے ہیں, اب انہوں نے وہی چیز شروع کر دی ہے جو ٹی وی پہ ہوتی ہے نا, کہ ٹی آر پیز یا آپ کو ریٹنگ لینے کے لیے. ہاں بالکل بالکل, وہ ریٹنگ لینے کے لیے کرتے تھے. تو اب آپ یوٹیوب پہ جائیں نا تو ان کی ہیڈنگز پڑھیں آپ. ایون جو ان میں سب سے لیڈنگ ہیں عمران ریاض خان, جو آلموسٹ ان کے 2 ملین ہونے والے, 1.9 ملین ہو گئے. انہیں آپ کینلی آپ بھی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, کیونکہ ان کا کانٹینٹ دوسروں سے کمپیریٹیولی بیٹر ہوتا ہے, ریسرچ کرتے ہیں, پریزنٹیشن اچھی ہے. لیکن انہوں نے بھی یہ سنسنی خیز شروع کر دی ہیں اب یوز کرنا ہیڈ لائنز. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. I mean, how are you different? آپ کہتے ہیں ہم پیٹریوٹک ہیں, ہم کرپٹ لوگوں کے خلاف ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں پروموٹ, ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کرپشن کے خلاف کر رہی ہے. لیکن کرپشن از اے ویری ریلیٹیو ٹرم, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ آپ کے پیسے اٹھا کے بھاگ گیا, وہ کرپٹ ہے. ایک بندہ کام نہیں کرتا, آفس میں بیٹھ کے تنخواہ لے رہا ہے, وہ بھی کرپٹ ہے. ایک بندہ آفس کے ریسورسز یوز کر رہا ہے ذاتی مقاصد کے لیے, وہ بھی کرپٹ ہے. ایک بندہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کر کے ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, جیسے آپ کر رہے ہیں. اس پہ سنسنی خیز آپ لکھ کے لوگوں کو آپ کر رہے ہیں انسائٹ کہ جی آپ دیکھیں آ کے, وہ پتہ نہیں عمران خان نے ڈنڈا اٹھا لیا, اب کیا ہو جائے گا. اگلے 2 دن انتہائی اہم ہیں. امریکہ نے ہاتھ جوڑ دیے, بائیڈن رو پڑا, خان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. I mean, آپ دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ایوری ڈے دیکھتے ہیں, یہی ہوتا ہے نا. تو آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کو, اب جیسے آپ ان کا بتا رہے تھے جو نیو یارک میں جو صاحب ہیں فاروقی فائز صدیقی, ہاں جی, اب وہ انڈیا کے, ہاں جی, وہ بات کریں انڈیا کے کہ میں ایسی تیسی اور انڈیا کے صحافی ایسے اور ویسے اور ان کی لینگویج فلانی اور ڈمکانی. دیکھیے ایک سیدھا سا اصول ہے, اگر آپ کو ڈسٹنگوش کرنا ہے برائی میں اور اچھائی میں, کیونکہ برائی اور اچھائی ایبسولیوٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, بلیک اور وائٹ نہیں ہوتا, گرے ایریا سے. کب آپ کس گرے ایریا کے کس شیڈ میں ہیں آپ کو یہ, ٹھیک ہے نا. مثلاً ارناب, یہ جو ارناب کیا ہے, گوسوامی, انڈین جرنلسٹ نہیں, جس نے کہا تھا 5ویں فلور پہ سرینا کے 5ویں فلور پہ, ارناب گوسوامی شاید اس کا نام ہے, مرزین سے بھی نکل کے. اب وہ کہتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں انہوں نے کھانا کیا کھایا, وہ 5ویں فلور پہ ISI رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس ٹو کنفرم, آپ گوگل پہ جائیں, وہاں ٹائپ کریں سرینا افغانستان کابل جو بھی ہے, تو آپ کو تصویریں نظر آ جائیں گی, سب نظر آ جائے گا. اٹ ٹیکس 15 seconds ٹو کنفرم کہ جی کتنے فلور. اس سے پہلے کہ آپ بتائیں کہ جی کہ جنرل فیض حمید نے کیا کھایا تھا لنچ میں, اب ایٹ لیسٹ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو فائز صدیقی صاحب اس کی اب کر رہے ہیں کرٹیسائز اس پہ. تو اگر فائز صدیقی بھی اسی طرح کی سینسلائزیشن کریں گے, اسی طرح کی باتیں کریں گے, تو ارناب گوسوامی میں, سلیم صافی میں اور فائز صدیقی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ صرف یہ کہ جی ہم PTI کو سپورٹ کرتے ہیں یا ہم پاکستانی ہیں اور وہ انڈین ہیں, تو انڈین جو کہے گا وہ جھوٹ ہوگا, جو پاکستانی کہے گا وہ سچ ہوگا, یا جو نون لیگ کا حامی صحافی کہے گا وہ جھوٹ ہوگا, جو PTI کا حامی کہے گا وہ سچ ہوگا. ایسا ہی کچھ ایسا ہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کچھ. اور دوسری بات یہ ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے
کلیئر اس سے کلیئر الفاظ نہیں ہو سکتے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, بالکل. ٹھیک ہے نا. آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے, میرا دین میرے ساتھ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو میرے کوئی ساتھ ہے, تمہارا بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے. مطلب آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنا نظریات, اپنا دین کسی پہ ٹھونسے؟ لکم دینکم ولی دین. یہی صورتحال خطرناک قسم کی سر. مطلب قرآن میں یہ چیزیں, اور یہ اتنی واضح ہیں, ان میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کنفیوژن کی, غلط فہمی کی, ٹھیک ہے نا. جب آپ یہ کہتے ہیں حامد میر غدار ہے, آسمہ شیرازی غدار ہے, اور جو آپ کو پتہ ہی ہے ایک لمبی لسٹ ہے. جی کچھ لوگ ایسی ڈیمیجنگ چیزیں کرتے ہیں قوم کے, ملک کے, کسی خاص طبقے کے, کسی پارٹی کے خلاف, جو انہیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کو کسی نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ سرٹیفکیٹ دیں کسی کو, کسی کے ایمان کا, کسی کی حب الوطنی کا, کسی کے. آپ اپنی کریں, ٹھیک ہے نا, اپنے معاملات سنبھالیں, یہ آپ کا کام ہے. چاہے آپ صحافی ہیں, چاہے آپ ویور ہیں, چاہے آپ سٹیزن ہیں, چاہے آپ سرکاری ملازم ہیں, چاہے جو مرضی ہیں. اٹ از اپ ٹو یو, رائٹ. ہاں, لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ امپارشل ہونا آج کل کوئی بات نہیں ہے, یا تو آپ رائٹ پہ ہوں یا لیفٹ پہ ہوں. وہ پاکستان میں بھی اسی لیے وہ میڈیا کو, امریکن میڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ سی این این کا ایک کلیئر کٹ ویو ہے اور فاکس کا ایک کلیئر کٹ ویو ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کہ نہیں جی میں امپارشل ہوں, آپ کو کسی کا ویو لے کے چلنا ہے. دیکھیے, آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, آپ کی ایک واضح رائے ہونا چاہیے. رائے ہونی چاہیے آپ کی. وہ ایک میاں بیوی فلم دیکھ رہے تھے, تو وہ ایک رومانٹک سا سین آیا, وہ بڑے اس سے پیار سے باتیں کر رہا تھا آدمی, تو بیوی نے اسے ماری کونی. اس نے کہا دیکھو کیسے یہ کر رہا ہے, تو مجھ سے ایسے کیوں نہیں کرتے پیار سے باتیں. اس نے کہا یہ 5 کروڑ لیتا ہے یہ کرنے کے. وہ کہتے 3 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا اس کا رومانس. مجھے دیکھنا سر, سی این این اگر کوئی چیز کر رہی ہے, سی این این از اے کارپوریٹ میڈیا, وہ اس کے پیسے لیتے ہیں, انہیں پیسے ملنا بند ہو جائیں گے اگر وہ نہیں کریں گے. تو سی این بی سی, سی این این, فاکس, یہ سب دیز آر بزنس امپائرس. لیکن پاکستان بزنس امپائر ہی ہے. جب ہم نے شروع اپنے اس پہ کیا تھا یہ تو سارے پھر آپ بزنس امپائر تو منافق مت بنے نا. پھر آپ سامنے آ جائیں, کہہ دیں کہ جی میں اس کا حصہ ہوں, اس کے جنگ گروپ ہے, چاہے ایکسپریس ہے, چاہے ٹریبیون ہے, چاہے کوئی بھی ہے, آپ کہیں جی میں ان کے ساتھ ہوں, ان کے مفادات اور میرے مفادات ایک ہیں, جس سے بھی ہمارے مفادات ٹکرائیں گے ہم اس کے خلاف ہیں. بات ختم ہو گئی نا. آپ کو سمجھ آ گئی یہ چیز, ٹھیک ہے. دوسرے کو کافر کہنے سے, یا دوسرے کو غدار کہنے سے, یا دوسرے کو آپ کرنے سے, یہ جو آپ کے ایول وکیل ہوتے ہیں نا, جو کورٹس میں مقدمے لڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ دوسرے کی کریڈیبلٹی کو آپ خراب کر دیں تو آپ کا کیس اسٹیبلش ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے. جی ہاں بالکل. اب بجائے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ ثابت کرنے کے, آپ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو غلط ثابت کرتے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ نئے لوگ ہیں, چاہے پرانے لوگ ہیں. ان میں کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی بیلنسڈ کام کر رہے ہیں, جو یہ تو نہیں کہتے کہ جی ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم اس کے ساتھ ہیں, یا یہ غدار ہے, یا یہ محب وطن ہے. وہ آپ کو انالیسس کر کے دے دیتے ہیں کہ یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر ایسے ہے, پھر ویسے ہے. سسٹم خراب ہے, سسٹم سب کے لیے خراب ہے, ٹھیک ہے نا. سسٹم ہر ایک کے لیے بالکل صحیح کہا. اب آپ کے لیے, آپ کو یہ کافی ہے کرنا. جیسے ابھی شہریار صدیقی کہ شہریار افریدی ادھر آئے ہوئے تھے امریکہ میں, سیکورٹی چیک سے گزرے. ان کے پھر اب جیسے وہ ہوتا ہے بے شمار الٹی سیدھی فوٹو شاپ تصویریں آ گئیں, یہ آ گیا. اب ایمبیسی نے اس کی وضاحت کر دی, وہ آپ کو سامنے نظر آ گیا. جنہوں نے لوگوں نے جو اوریجنل تصویریں تھیں کسی اور کی جو تلاشی ہو رہی تھی وہ دکھا دی, اس کی شکل اس پہ لگائی تھی وہ دکھا دی, ٹھیک ہے نا. ڈی بنک کر دیا آپ نے. اب کر دیا, انہوں نے اپنا کام کیا تھا, آپ نے اپنا کر دیا. نہ وہ غدار ہیں, نہ آپ غدار ہیں. ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس طرح ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. جی پابندی نہیں. سیاست میں اس کال ڈرٹی پالیٹکس میں کسی کے خلاف زبان کوئی استعمال کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. ڈرٹی, دیکھیے ڈرٹی پالیٹکس جو ریڈنڈنٹ ہے, آپ ایک کہہ لیں گے ڈرٹی کہہ لیں گے پالیٹکس, ایک ہی بات ہے.
آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا، آپ جو مرضی کریں، جو مرضی کہتے ہیں، آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہوا میں اڑ کے ماریں، ضرور ماریں، لیکن جب میری ناک سے تھوڑا سا پیچھے رہیں. ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کریں، دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیں. بالکل. بے شمار ایسے صحافی ہیں، بے شمار رائٹر ہیں جنہیں میں انتہائی ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ مطلب دن کو رات بنا دیتے ہیں، کوے کو سفید بنا دیتے ہیں، وہ سچ کو جھوٹ بنا، لیکن ان کا یہ کمال ہے، وہ یہ کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں، تو ان سے بچیں. جی. ٹھیک ہے نا، انہیں چھوڑ دیں. آپ کے پاس اگر ٹیلنٹ ہے، اسکل ہے، نالج ہے، تو اسے ڈی بنک کریں رسپیکٹیبل طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے. تو آپ پھر ان سے مختلف ہوئے. اگر انہوں نے گالی دی اور آپ نے جواباً گالی دے دی، تو ہاؤ آر یو ڈفرینٹ؟ تو وہ بات یہ کہ اگر ہم ایسے ہیں تو ڈی بنک کر کے وہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ریچ دیم. کیسے؟ آپ ٹویٹر کے تھرو ریچ کریں گے ان کو ڈی بنک کرنے کے لیے. آپ کیسے ریچ کریں گے ان کو؟ دیکھیں نا، کہتے ہیں اگر گدھے نے آپ کو دولتی ماری، تو آپ گدھے کو دولتی نہیں ماریں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ گدھا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ دولتی ماریں گے تو آپ کیا ہیں پھر؟ اگر آپ وہی چیز کریں گے جو دوسرے نے کی، اس کا بالکل سمپل سا طریقہ ہے، سمپل سا طریقہ ہے. شہریار آفریدی، اس کی پتلون اتر گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ تصویر دے دی انہوں نے، آپ نے اوریجنل تصویر دے دی کہ جی یہ اوریجنل تصویر ہے، تھینک یو ویری مچ. اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات ہو گئی. لیکن یہ کہ ہم انسان ہیں، ہمارے جذبات پہ قابو نہیں رہتا، اور ہم ساؤتھ ایشین چونکہ مسالے بہت کھاتے ہیں، اس لیے ہمارے جذباتی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ویری گڈ ایگزامپل. تو ہر چیز میں ہم جذبات کو لانے سے نہیں. ہم کہ جی نیوزی لینڈ کو سبق سکھانا ہے، نیوزی لینڈ کا سبق سکھا، ہر ایک کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. اب رمیز راجا نے کہا جی ہم سب سے بہتر ٹیم بن کے سبق سکھائیں گے تاکہ وہ ہمارے پاس کریں، لیکن ہم سبق سکھائیں گے انہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں ابھی کہ کل کو نیوزی لینڈ کے ویزے کھل جائیں نا، اگر آپ کو آدھا پاکستان جائے، آئی کین ٹیل یو دیٹ. ہاں، وہ یہ تو کہتے ہیں افغانستان میں جو لوگ گئے ہیں، آپ پاکستان میں کہیں ذرا ہر شہر میں کہ یہاں سے ایک جہاز جا رہا ہے، دیکھو پورا پہنچ جائے گا، ایئرپورٹ توڑ دے گا. وچ از اوکے، کیونکہ وہ لوگ بھی آپ کو آپ کے انوائٹ کرنے پہ نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ آگے تھے، تو آپ بھی جائیں، دیٹس فائن، دیٹس پرفیکٹلی فائن. لیکن یہ کہ اپنے قول و فعل کو آپ اس میں اتنا تضاد نہ رکھیں. اگر آپ یہ کریں کہ ہم نیوزی لینڈ کو وہاں جا کے سبق سکھائیں گے، تو پھر اور بات ہے. کہ جی اچھا ٹھیک ہے، ہمیں وہاں لے جائیں. سو آپ مجھے بتائیے، چلیں ہم یہ اس کا یوٹیوبرز والا چیپٹر جو ہے وہ آگے پھر زیادہ ڈیٹیل میں ہم آگے جائیں گے. ابھی مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر پکچر اینڈ ویئر از اٹ گوئنگ؟ سر ابھی تک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پکچر جو ہے یہ کس طرف جائے گی. یعنی اس کا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ابھی بتایا نا کہ ڈنڈا لے کے بھاگ گیا، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گیا خان. تو اس طریقے سے اگر اس کا کوئی ایک کیا کہتے ہیں آپ، کیا ہوگا وہ ہیڈ لائن جو ہوگی، وہ ہیڈ لائن کیا ہوگی؟ اس چیپٹر کے حساب سے ہوگی نا ہیڈ لائن، جو بھی آپ چیپٹر شروع کریں. یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی اور میری اٹینشن سیکھ کر سکیں. ٹھیک ہے نا، کہ ہم دیکھیں او خان نے ڈنڈا اٹھا لیا تو پھر. ٹھیک ہے، آپ کے کانٹینٹ کی کوالٹی، آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کی پریزنٹیشن اگر یہ اٹریکٹ نہیں کر سکتی لوگوں کو، اور آپ سنسنی سے کر رہے ہیں، تو سنسنی تو زیادہ دیر نہیں چلتی نا سر. ٹھیک ہے نا، اب تھوڑی دیر کچھ عرصہ چلیں گے، کچھ اب دیکھیں، اس کی ویری کلیئر اگزامپل ہے. یہ سب لوگ آلموسٹ سیم ٹائم پہ شروع ہوئے تھے، ارشاد بھٹی سے لے کے اور سارے جتنے بھی ہیں، صدیق جان، عدیل وڑائچ، عمران ریاض خان، ساجد گوندل، اظہر صدیق، یہ عرفان ہاشمی، سب لوگ ایک سملر پروفائل کے لوگ ہیں. ٹھیک، اب ان لوگوں کی ریڈرشپ میں، ان کی ویورشپ میں، ان کے فالوورز میں ایک تو ویسے ہی زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، بالکل سمپل سی بات ہے کہ وہ فرق کیوں ہے. اگر ایک جیسی بات کرتے ہیں، سملر بات کرتے ہیں، تو فرق کیوں ہے؟ اگر آپ اس چیز کو انالیسس کر لیں، اس کا صدیق جان کی ویڈیوز، فیاض راجہ، ابراہیم راجہ، عرفان ہاشمی، سب لوگ ہیں نا، ان کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں.
اس میں ہوگا. میں کل عمران ریاض کے وہ اس پہ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پیج پہ ایک ویڈیو, میرے ذہن سے ابھی اس کا نام نکل گیا, اس کے یوزلی 300 to 400,000 کے درمیان ہوتے ہیں ویورز, ٹھیک ہے نا, کہ ہر سیگمنٹ. اس ایک ویڈیو کے 1 point something ملین ہے. اچھا, ایک پرٹیکولر ویڈیو کا, ایک ویڈیو کے وہ ابھی میں آپ کو دیکھوں گا, میں ہو سکتا ہے اگلے پروگرام میں جب آپ نیکسٹ ٹائم بات کریں پھر میں آپ کو وہ بتا دوں گا. تو میری باٹم لائن اس پورے سیگمنٹ کے لیے یہ ہے کہ وی ہیو مووڈ سگنیفیکنٹلی فرام ہمارے, جس طرح ہم نے سیاست میں بڑے بڑے بت توڑے اور اس نظام کا جو اسٹرینگل ہولڈ تھا, شکنجا تھا, اس سے ہم نے لوز کیا, ختم تو نہیں ہوا ابھی تک, لوز کیا. اسی طرح میڈیا میں بھی یہ ہوا ہے, ہم نے اسے بہت بڑی حد تک ہلا دیا ہے پرانے نظام کو. لیکن آگے آپ نے کہاں جانا ہے؟ کیا آپ نے وہی بننا ہے؟ کیا آپ نے اسی طرح لوگوں کو سینسیشنلائز اور ایکسپلائٹ کرنا ہے؟ کیا آپ نے اسی طرح حب الوطنی اور غداری اور ایمان اور بے ایمانی کے سرٹیفکیٹ دینے ہیں؟ تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے؟ آئی تھنک ہمارے لیے بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہوگی اف وی اسٹارٹ گوئنگ تھرو. اس میں ہم پھر ساتھ ساتھ اس کے کریں گے, چینل سے بھی جاتے جائیں گے, اور پھر ہم ہر ایک کو ایک ایک چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ میں کر کے ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے, کہ وہ کیا کرتے ہیں, ان کا کیا سٹینس ہے, ان کی ویڈیوز کیسے ہیں. جیسے عمران کی میں نے بتایا آپ کو کہ ایک ویڈیو نے ملین سے زیادہ ویوز لیے, ٹھیک ہے. اب اٹس اے ویری گڈ اسٹڈی اینڈ ویری سمپل اسٹڈی کہ بھائی یہ ویڈیو باقی ساری ویڈیو سے کیوں مختلف ہے, کیونکہ آپ کے سبسکرائبر بھی اتنے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ بھی وہی ہیں, آپ کا لیبل بھی وہی ہے, آپ کا چینل بھی وہی ہے, اور آپ کے جنرلی ویوز بھی اسی ایک رینج میں ہوتے ہیں بال بال. تو کیا ہوا کہ یہ ویڈیو 1 ملین سے زیادہ, اور آپ باقی ویڈیوز کو اس ڈائریکشن میں کیوں نہیں لگا سکتے؟ اگر آپ نے بہت ہی اوورلی سینسیشنلائز کر دیا کسی چیز کو, اور میں نے جا کے دیکھا کہ یار یہ تو آرڈنری سی بات ہے, یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے جو کر رہا تھا, تو پھر میرا آپ کے خیال میں کیا ہوگا کہ یو تھنک کہ نیکسٹ ٹائم آئی ول گو اینڈ سی, ادر دین جو آپ کے وہ ڈیڈیکیٹڈ ویور ہیں جو سینسیشنلائز ہونا چاہتے ہیں, جو آپ کی بڑکوں پہ اور آپ کی گالیوں پہ اور آپ کے ان پہ تانوں تشنیع پہ جو کرتے ہیں, مزہ لیتے ہیں, ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے نا یہ, تو پھر دیٹس فائن. یہ جتنے بھی دو طرح کے, جو ایک تو ڈائریکٹ ہمارے ففتھ جو ہمارا ستون ہے ریاست کا, ایک تو اس کے ڈائریکٹ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے سپورٹڈ یا اسپانسرڈ ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن عام تاثر ان کے بارے میں یہی ہے کہ جی یہ لوگ ان کے, اور ہو بھی سکتا ہے. اور اگر آپ کو ایک جنگ لڑنا ہے تو اس جنگ میں آپ کو اس طرح کی ٹیکٹکس یا اس طرح کی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہماری 5th جنریشن وار ہے, انفارمیشن ڈس انفارمیشن سے ہمیں ڈیل کرنا ہے, تو ہمیں یہ کرنا ہے چیزیں, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ دوسری سائڈ آف دی ایکویشن جو ہے نا سر, دوسری سائڈ جو ویورز ہیں, ہم لوگ ہیں, جو ہمیں بھی اپنی گیم پک کرنے کی ضرورت ہے نا. صرف ان لوگوں کو ہی پروفیشنل اور انفارمڈ اور پریپیئرڈ اور ریسرچڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بھی ہے نا. دن میں لمیٹڈ آورز ہیں, آپ چلیں, آپ کے کام اجازت دیتا ہے یا آپ کے مصروفیات اجازت دیتی ہیں, آپ تھوڑی زیادہ کر لیتے ہیں وہ, لیکن باقی سب کے لیے تو لمیٹڈ ہے وہ. بالکل بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. کسی پوائنٹ پہ جا کے آپ کو یہ فیصلہ کرنا کہ یار میں کیا کیا دیکھوں گا, کیا کیا نہیں.